وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. سامعین اکرام، چہرہ نبوت پر مسکراہٹ کا ایک اور تحفہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصلح میں حدیث نمبر 2709 اس کو روایت کیا ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اپنے سنن میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام نسائی حدیث نمبر 2268 اس روایت کو نقل کرتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. کسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے تو ان کے پیچھے قرض تھا. اس قرض کو ادا کرنے کے لیے میں نے کوشش کی، قرض خواہوں کو بلایا، جنہیں قرض ادا کرنا تھا میں نے انہیں بلایا اور کہا کہ یہ کھجور ہیں، ان کھجوروں سے آپ اپنے قرض کو لے لیجیے. لیکن ان قرض خواہوں نے کہا کہ یہ کھجور ناکافی ہیں، لہذا ہم نہیں لیں گے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب کے قرض خواہوں سے میں نے یہ طلب کی ہے کہ جو کھجور ہیں وہ کھجور لے لیں، اس سے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اس کو ناکافی سمجھا اور منع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو کہ جب کھجور توڑنا تو اور کھلیان میں رکھنا تو مجھے بلا لینا. قرض خواہوں کو دینے سے پہلے کھلیان میں رکھ کر مجھے بلا لینا. کھجوروں کو جہاں خشک کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے اس جگہ. ایسا ہی ہوا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور توڑنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی رسول، خلیفہ رسول ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تشریف لے کر آئے. جب دونوں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے سامنے کھڑے ہو کر برکت کی دعا فرمائی. پھر کہا کہ بلا لو قرض خواہوں کو اور انہیں اپنے والد کا قرض ادا کر دینا. قرض خواہ آئے اور انہیں قرض ادا کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی 13 وسق کھجوریں باقی رہ گئی، جن میں سے 6 یا 7 وسق عجوا کھجور رہ گئے تھے. عجوا کھجور، باقی دوسری کھجوریں رہ گئی تھی. مغرب تک، بعض روایتوں میں عصر تک انہوں نے قرض ادا کیا اور اس کے بعد سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا قرض ادا کر دیا، اس کے باوجود بھی میرے پاس 13 وسق کھجوریں باقی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ابو بکر اور عمر دونوں کو بھی یہ بات بتاؤ رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ گئے اور ان دونوں سے بھی بتایا تو ان دونوں نے فرمایا سچ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنا تھا وہی کیا. یقیناً ہمیں یقین تھا کہ اللہ رب العزت ضرور اس میں برکت دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات آ کر بتائی کہ اللہ نے اس میں برکت دی، آپ کی دعا سے اللہ نے اس میں برکت دی اور میں نے سارے قرض خواہوں کو یہ قرض ادا کر دیا، تو آپ ان کی بات سن کر مسکرانے لگے. آپ مسکرانے لگے کہ اللہ کی نعمت پر، اللہ رب العزت کی برکت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے سارا معاملہ حل کر دیا. یہ حدیث میں کافی احکام ہیں، فوائد ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا انسان اپنے قرض خواہوں کے مطالبے سے پریشان ہو کر آپ کو دعوت دے صلح صفائی کے لیے، اگر صاحب استطاعت ہوں تو آپ آگے بڑھیں اور صلح کا کام کریں. صاحب استطاعت ہوں، آپ کو فیصلے کی طاقت ہو، صلح کی طاقت ہو، تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے. نمبر 2، کوئی انسان آفت زدہ ہو، مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، قرض ادا کرنے میں اسے تکلیف ہوتی ہو، ایسی صورت میں اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے، اس سے قرض کا بوجھ کم کرنا چاہیے. اس حدیث سے تیسرا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو جائے اور ان پر کوئی قرض ہو، ادھار ہو، وہ بچوں پر آ جاتا ہے، وارثین پر آتا ہے. وارثین کو چاہیے کہ اپنے والد کا قرض ادا کریں.
اس حدیث سے ایک اور فائدہ یہ ہمیں یہ ملتا ہے، جب کسی مصیبت زدہ انسان کی تکلیف کو دور کر کے یا اس کی مصیبت کو دور کرنے کے بعد دلی سکون ملتا ہے، اور یہ سکون چہرے کی مسکراہٹ سے چھلکتا ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا قرض ادا کرنے کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا، اللہ کی نعمت کو محسوس کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلی طور پر سکون محسوس کیا اور چہرے سے مسکراہٹ ظاہر کی۔ آپ بھی کسی کی مصیبت کا بوجھ اٹھائیں، کسی کی تکلیف کو آسان کریں، کسی کی دل میں آپ خوشیاں جگائیں، اللہ آپ کے گھر میں خوشیاں جگائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔